نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام اور میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم لوگوں کو کیا پیغام دیا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو غور سے سنیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق میں ایک لمبا خطبہ دیا، اور اس خطبے کے دوران آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے انسانوں، تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا خالق ایک ہے، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مسلمانوں، تمہارا دین بھی ایک ہے، تمہارا نبی بھی ایک ہے، تم سب ایک دوسرے کے برابر ہو، یکساں ہو۔ کسی کو کسی پر علاقے کے اعتبار سے فضیلت نہیں ہے، کسی قبیلے کی دوسری قبیلے پر فضیلت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی خاندان کی دوسرے خاندان پر فضیلت ہے۔ نہ عربوں کو عجمیوں پر فضیلت ہے، اور نہ ہی عجمیوں کو عربوں پر فضیلت ہے، اور نہ ہی کالوں کو غوروں پر فضیلت ہے، اور نہ ہی غوروں کو کالوں پر فضیلت ہے۔ غرض یہ کہ تم سبھی ایک دوسرے کے برابر ہو۔ ہاں، اگر کسی کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو فضیلت میں زیادہ بڑھ جائے گا۔ اگر وہ اپنی زندگی کو آخرت سامنے رکھ کے گزارتا ہے تو اس کی فضیلت زیادہ بڑھ جائے گی۔ لہٰذا برتری اور اعزاز و اکرام کا معیار سارا مدار تقوی پر ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو سب کچھ ہے۔ کوئی اللہ کے نزدیک اس وقت تک مکرم اور معزز نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر تقوی نہ آ جائے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا هل بلغت، کیا میں نے اپنی ذمہ داری کی بات آپ تک پہنچا دی ہے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ نے تو کوئی بات چھوڑی ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ حدیث یہ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، اور ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی عجمی کے لیے عربی پر فضیلت ہے۔ ولا لاحمر علی اسود ولا اسود علی احمر، اور نہ ہی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، اور نہ ہی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر تقوی کی وجہ سے فضیلت ہوتی ہے۔ الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے نزدیک مکرم اور باعزت اتقاکم، زیادہ تقوی والا ہے۔ الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک بات پہنچا دی ہے؟ تو یہ جملہ سن کر سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ نے تو کوئی بات چھوڑی ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو یہاں میری بات نہیں سن سکے ان تک یہ بات پہنچا دے۔ تو اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے
کہ ہمیں اللہ کا ڈر اپنے اندر بٹھا لینا چاہیے، ہر وقت اللہ کا خوف ہمارے اندر رہنا چاہیے۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر آ جائے گی تو انشاءاللہ زندگی بھی خوشی خوشی گزرے گی۔ واقعی اگر ہم آخرت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ بڑی ہی خوشگوار زندگی گزرے گی، نہ ہی ڈپریشن کے شکار ہوں گے جیسا کہ آج کل لوگوں کے بہت کیسز آتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت خوش رہو، اللہ جس حالت میں بھی رکھے تو خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز رہا ہے تو خوش ہو جایا کرو، اور اگر آزمائشیں ہیں تو صبر کر لیا کرو۔ دونوں صفتوں میں سے ایک صفت میں ضرور رہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔